بسم اللہ الرحمن الرحیم ابہ نستعین وہو خیر معین۔ آج ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں گے، کل ہی کے تسلسل میں پیش کریں گے۔ کل یہ بات پیش ہو رہی تھی کہ ہر وہ حیوان کہ جس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، اس کے پیشاب کو نجس قرار دیا گیا تھا، اور ارتکاز شرعی کے اعتبار سے فضلات پیشاب کے ساتھ ملحق ہے، اور اس کے لیے دو دلیل پیش کی تھی۔ آخوئی نے پہلے جملہ استعمال کیا کہ یہ ضرورت مسلمین اور بدیہیات مسلمہ میں سے شیعہ سنی سب مانتے ہیں کہ جن حیوانات کا گوشت نہیں کھایا تھا ان کے پیشاب اور ٹوائلٹ جو ہے نجس ہوا کرتا ہے۔ پہلی دلیل تو آخوئی کی یہ تھی۔ دوسری دلیل روایت تھی۔ روایت میں جو ہے دو روایت پیش کی تھی، اس میں یہ تھا کہ اغسل ثوبک من ابواب ما لا یؤکل لحمہ، تم اپنے کپڑے دھو لو اس حیوانات کے پیشاب سے کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔ یہ روایت جو ہے حسنہ یا صحیحہ روایت تھی، اور جب کپڑا دھونا واجب ہو گیا تو اس کا لازمہ عرفی یہ ہے کہ پیشاب نجس ہے، تبھی تو دھونے کی بات امام علیہ السلام نے کہی ہے۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی۔ دو دلیل ہو گئی۔ نمبر ایک، ضرورت و بدیہی فقہی ہے کہ جس حیوانات کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب اور فضلات نجس ہوا کرتے ہیں۔ دوسری دلیل دو روایت تھی امام صادق علیہ السلام کی، جس میں جو ہے دونوں کے اندر کہا تھا کہ کپڑے کو دھو لو۔ آج ایک تیسری روایت پیش کر رہے ہیں، اللہ عرفی شرعیہ میں فرماتے ہیں کہ محمد ابن مسلم کی صحیح روایت، ان میں ان احدہما یعنی امام باقر علیہ السلام سے یا امام صادق علیہ السلام سے، قال سألته عن البول يصيب الثوب، میں نے سوال کیا امام علیہ السلام سے اس بول کے بارے میں جو کپڑے تک پہنچ جاتا ہے۔ قال اغسلہ مرتین، امام علیہ السلام نے کہا کہ 2 مرتبہ اس کو دھو لو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ کپڑے یا بدن کو دھو لو 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ کا تذکرہ اس میں نہیں ہے۔ چند ایسی روایتیں جس میں بدن اور ثوب کو پاک کرنے کا حکم بتایا گیا ہے۔ اما الخرء المعبر عنہ بالعطرۃ والغائط، اما ٹوائلٹ، اس کو بھی نجس مانا جائے گا۔ جو حیوانات ان کے گوشت کو نہیں کھایا جاتا ان کے ٹوائلٹ کو بھی نجس مانا جائے گا۔ کیوں نجس مانا جائے گا؟ اس لیے کہ روایت عامہ میں اس کی نجاست پر کوئی روایت تو وارد نہیں ہوئی ہے، مگر یہ کہ بول و غائط میں فرق نہیں ہوا کرتا ارتکاز عرفی شرعی کے اعتبار سے، تو یہی کفایت کرتا ہے کہ ٹوائلٹ بھی پیشاب کے ساتھ ساتھ نجس ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیشاب نجس ہو ٹوائلٹ نجس نہ ہو، یہ دونوں میں جدائی ممکن نہیں ہے، دونوں ارتکاز عرفی ہے۔ اس کے علاوہ عدہ از روایات جو خاص مورد میں اثر انسان یا اثر قلب میں وارد ہوئی ہے، اس بنیاد پر عدم قول بفصل کے نتیجے میں ان کے افراد میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے انسان کا فضلات ہو یا بلی کا فضلات ہو یا چوہے کا فضلات ہو، جن کا بھی خون جس کا بھی گوشت کھایا نہیں جاتا اس کو جو ہے وہ نجس مانا گیا، پیشاب اور ٹوائلٹ۔ البتہ چند اور
روایت سے بھی انسیت اختیار کی جا سکتی ہے، جیسے وہ روایت جو دلالت کرتی ہے جس میں کہا گیا کہ لا بأس بمدفوع ما یؤکل لحمہ، کوئی حرج نہیں ہے اس فضلات سے کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے فضلات سے اجتناب کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ لفظ اشعار و آگاہی ہے کہ باس موجود ہے غیر معقول اللحم میں، معقول اللحم جو ہے اس کے اندر حرج نہیں، تو غیر معقول اللحم میں حرج ہے، اس کا مطلب یہ ہے حجت نہیں ہے لیکن اشعار ہے، اس میں ہم اسی روایات کی اس سے تائید کریں گے۔ اس طرح جو ہے لا بأس بمدفوع الطیور، پرندوں کے مدفوع میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر بھی اشعار ہے اس بات کی طرف کہ غیر طیور کے اندر اشکال ہے، لیکن ان حیوانات میں سے کہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔ اب یہ چاہے انسان ہو چاہے غیر انسان ہو، چاہے بری ہو چاہے بحری ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، صرف اس کے لیے خون جہندہ رکھتا ہو، اچھلتے وقت خون اچھل کر کے نکلتا ہے، اس کے اندر جو ہے خون اچھل کر کے نکلے، صرف ایک بحث ہے اور وہ یہ کہ پرندہ اگر حرام گوشت ہے تو کیا اس کے بھی فضلات نجس ہوا کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ آغائے سیستانی اور آغائے خوئی کے نزدیک تو چیل اور کوے کے فضلات بھی پاک ہیں، حالانکہ وہ حرام گوشت ہے، لیکن آغائے خمینی وہاں پر منع کرتے ہیں، وہ نجس سمجھتے ہیں چیل اور کوے کے فضلات۔ اس لیے ہمارے ایک دوست تھے زعیم عباس صاحب، ان کا انتقال ہو گیا جوانی میں، خدا ان کو رحمت کرے، وہ بڑے پریشان ہوا کرتے کہ وہ خمینی کی تقلید میں تھے اور مارٹن روڈ میں رہا کرتے، ان کی مسجد کے اندر چیلیں آ کر بیٹھ کے جو فضلات کر جایا کرتے، پوری مسجد نجس ہو گئی اور مسجد کو پاک کرنا فوری واجب تھا، تو اس کے لیے تو بیچارے کے لیے مصیبت بن گئی، کیا کریں، ہر روز جو پاک کرنے بیٹھے تو کیا کریں گے، مصیبت بن گیا، کہتے کیا کروں میں کہا آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ جو ہے پاک کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اگر میں انتظامیہ تعاون نہیں کرتی تو آپ نہیں کر سکتے، عسر و حرج پیش آتا ہے تو آپ کو تو اس میں اجازت مل جائے گی بہرحال، لیکن انتظامیہ بھی تعاون کرنا چاہیے نا، انتظامیہ تعاون نہیں کرے منع کرے تو کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ عسر و حرج لازم آتا تو پھر بھی مشکل پیش آتی ہے، نہیں وہ تو جو ہے ہر وقت 24 گھنٹے وہاں چوکی داری کر کے بیٹھنا پڑے گا، مصیبت بن جائے گی نا۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر ایک بحث ہے، اقوا صاحب عروہ کے نزدیک یوں عبارت فی الطیور المحرمۃ، وہ پرندے جن کا گوشت حرام ہوا کرتا ہے، چیل کوا مثلا، الاقوا عدم النجاست، اقوا یہ کہ ان کے فضلات نجس نہیں، صاحب عروہ کہہ رہے ہیں، لیکن الاحوط فیہا ایضاً الاجتناب، لیکن احتیاط یہ ہے، احتیاط مستحب ہو گئی، فتوے کے بعد جب احوط آ جائے تو احتیاط مستحب ہو جایا کرتی ہے، تو احتیاط مستحب یہ ہے اس طیور محرمہ میں کہ انسان اس میں بھی اجتناب کرے تو اچھا ہے، بہتر احتیاط کے قریب ہے۔ کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو کہا کہ چھوٹا جانور ہو بڑا جانور ہو یا زمینی جانور ہو یا دریائی جانور ہو، چاہے انسان ہو چاہے غیر انسان ہو، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کا بھی گوشت کھانا حرام ہے اس کے فضلات نجس ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ عبداللہ ابن سنان کی جو حسنہ اور صحیح روایت ہے وہ مطلق ہے، اس طرح دوسری روایت بھی مطلق عمومی روایت ہے، یہ
اور عموم و اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ بول ہر اس حیوان کا نجس ہو جائے گا جس کے اوپر عنوان ما لا یؤکل صادق آ جائے، عنوان غیر معقول صادق آ جائے، اس کے اندر جو ہے وہ عموم اور اطلاق سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا پیشاب نجس رہے گا، چاہے بری ہو، چاہے بحری ہو، چاہے چھوٹا جانور ہو، چاہے بڑا جانور ہو، چاہے انسان ہو، چاہے غیر انسان ہو، سب کے پیشاب اور ٹوائلٹ نجس قرار پائیں گے اطلاق و عموم روایات کی وجہ سے۔ یہ تو بات تھی بحسب کبریٰ، جس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ ما لا یؤکل جو ہے اس کے فضلات اور پیشاب نجس ہوا کرتے ہیں۔ ہاں صغروی لحاظ سے تھوڑا سا اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ بعض دریائی جانور اتنے بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں، اس میں آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ آیا اس کے فضلات کو نجس مانے یا نہیں مانے۔ صغروی اشکال ہے، کبروی اشکال نہیں ہے۔ کبرا تو ثابت ہو گیا کہ جس کا بھی گوشت کھانا حرام ہے اس کے پیشاب اور فضلات کو نجس مانا جائے، یہ کبروی تو بات ثابت ہو گئی روایات سے بھی اور مسلمات اور بدیہیات کے ذریعے سے۔ صرف صغرا میں اشکال ہے کہ آیا کچھ اتنے بڑے بڑے جانور، خاص طور پر دریائی جانور اتنے بڑے بڑے ہیں، ویل مچھلی جیسے بہت بڑی مچھلی ہے، یا مگرمچھ ہے مثلا اتنا بڑا جانور ہے، تو کیا یہ وہ جانور ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، جن کا گوشت جن کو ذبح کرے تو اچھل کر کے ان کا خون نہیں نکلا کرتا ہے؟ اس میں تھوڑا سا اشکال پیدا ہو۔ آغا شہید جو ہے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک مگرمچھ وہ ایسا جانور ہے کہ جو اچھل کر کے اس کا خون نکلا کرتا ہے، اس لیے اس کے فضلات بھی نجس ہوں گے۔ آغا شہید یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ باقی تمام علماء کہتے نہیں، ایسا نہیں، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ یہ جو مگرمچھ کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا ہے تھوڑا سا۔ شہید نے کہا کہ میرے نزدیک جو ہے مگرمچھ کا خون ذبح کرنے سے اچھل کر کے نکلتا ہے، باقی علماء کہتے ہیں کہ نہیں، شہید کی یہ تحقیق جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ جی ہاں معلوم نہیں ہے، ہاں معلوم، بلکہ ہمارے زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، مگرمچھ کا خون بھی اچھل کے نہیں نکلا کرتا ہے، یہ تجربے سے ثابت ہے۔ لیکن آغا شہید نے پتہ نہیں شاید بڑے ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ تصور کیا، جیسے عوام کے ذہن میں بھی یہ کہ اتنا بڑا جانور ہے تو یقیناً اس کا خون اچھل کر نکلتا ہوگا، جب جو ہے چھوٹے چھوٹے جانور بلی کتا ہاں اچھل کر کے نکلتا ہے تو یہ تو اتنا بڑا جانور ہے، تو شاید شہید نے بڑا دیکھ کر کے شاید یہ سمجھائے کہ جو اس کے خون اچھل کر کے نکلتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ علماء اس پر اشکال کرتے ہیں، صرف شہید نے جو ہے یہ کہا ہے کہ یہ اچھل کر کے نکلتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کا گوشت جو ہے کھانا حرام ہے، اور کھانا جب حرام ہے تو اس کی بنیاد پر، جب کھانا حرام ہے تو اس بنیاد پر جو ہے اس کے فضلات بھی نجس ہوں گے۔ ہاں بہتر، لیکن اچھل کرتے نہیں نکلتا ہے، اصل مسئلہ اچھلنے کا ہے، اچھل کے نکلتا ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ صغروی اشکال ہے، صغرا یعنی مصداق میں اشکال ہو گیا، کلی جو ہے فارمولہ اپنی جگہ پر ہے کہ جس کا بھی گوشت نہیں کھایا جاتا اس کے فضلات کو نجس مانا جائے، لیکن چونکہ مگرمچھ میں اختلاف ہو گیا اس لیے ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے۔ ہمارے اور زیادہ تر علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ خون اچھل کر کے نہیں نکلا کرتا، اس کا خون جو ہے جب اچھل کے نہیں نکلتا تو اس کے فضلات بھی پاک ہو۔
ہاں جی جی صحیح. ہاں ہاں دیکھیے دو چیزوں سے خون، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے فضلات پاک ہو جایا کرتے ہیں. نمبر ایک، جس کا گوشت کھایا جاتا ہو تو پاک ہے. نمبر دو، جس کا خون اچھل کر کے نہ نکلتا ہو پھر بھی پاک ہے. اس لیے پاک کی سرحدوں کو ملا رہے ہیں. ہاں دو مستقل اپنی اپنی جگہ پر نشانیوں میں، کہ دو میں سے کوئی ایک بھی چیز ہو تو اس سے جو ہے وہ گوشت یا تو کھایا جاتا ہو، یا گوشت نہ بھی کھایا جاتا ہو لیکن اچھل کے نہیں نکلتا ہے تو پھر بھی جو پاک بنا ہے. جیسے چھپکلی ہے، سانپ ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے لیکن چونکہ اچھل کر کے نہیں نکلتا ہے اس لیے اس کا خون بھی، اس کے فضلات بھی پاک مانے جائیں گے. یہ دو چیزیں ہیں جس سے جو ہے پاک مانا گیا. یا تو پاک کھانے کی اجازت ہو تو پاک ہے، یا تو حرام گوشت ہے لیکن اچھل کر کے نہیں نکلتا پھر بھی پاک ہے. چھپکلی، سانپ، مگرمچھ، اس طرح کی جو ہے ہاں لیکن اس میں تھوڑی ایک بحث نکل آئی نا کہ جس طرح پرندوں میں یہ بات آئی کہ پرندہ ہونے کی وجہ سے حرام گوشت کے باوجود اس کو پاک پانا گیا. اس طرح دریائی جانور میں بھی ایک اختلاف پیدا ہو گیا کہ دریائی جانور ہے اس کے اندر بھی حرام گوشت ہونے کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے فضلات پاک ہونا چاہیے، لیکن اچھل کر کے نکلے تو نجس ہے نہیں، اچھل کر کے نہیں نکلے تو پاک ہے نہیں. یہ اس طرح کی بحث نکل آئی ہے. بس اس بنیاد پر یہ آغا شہید نے مگرمچھ کے خون کو خون جہندہ مانا ہے، اس لیے اس کے اندر اس فرض پر کہ اگر وہ خون جہندہ رکھتا ہے تو پھر ان کے فضلات نجس ہوں گے. اما ابن جنید وہ کہتے ہیں جی شہید لکھا ہے اس کے اندر شہید اول ہوں گے غالباً. ہاں جی جی. ابن جنید کہتے ہیں کہ میرے نزدیک بچے کا پیشاب بھی نجس نہیں ہے قبل از اس کے کہ وہ گوشت یا کھانا کھانا شروع کرے. اس سے پہلے جو ہے جب وہ دودھ پیتا ہے تب اس کا پیشاب جو ہے پاک مانا جائے گا. لیکن ابن جنید کا یہ مستند وہ بھی باطل ہے، انشاءاللہ اپنے محل میں آئے گا کہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ بچے کے پیشاب کو مطلقاً پاک مانا جائے. ٹھیک ہے بعض جگہ پر نماز میں استثناء قرار دی گیا 5-6 شرائط کے تحت، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پاک ہونا جو ہے اس میں کوئی وہ سند یا دلیل نہیں ہے کہ ہم بچے کے پیشاب کو مطلقاً پاک قرار دے دیں. صلی اللہ علیہ وسلم.